اور آؤٹ سائڈ دا اسمبلی اور آؤٹ سائڈ دا سینٹ، ان کی تمام میڈیا بریفنگ کی ذرا کلپ نکال کے آپ بتائیں مجھے، فواد چوئی صاحب کو، عمران خان صاحب کو، شیخ رشید صاحب کو اور مراد سعید صاحب کو اور کن کن وزراء کو اور پی ٹی آئی کے عہدیداران کو جتنی ننگی زبان استعمال کر کے گالی گلوچ اور ان کی ذاتی زندگی کے اوپر جو اٹیکس تھے، وہ جو انہوں نے 4.5 مہینے اس بننے کے بعد کیا میں کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے کے بھی چھوڑ دیں. میں آج آپ کے تمام میڈیا چینل سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ذرا ان کو دکھائیں. پھر میں اپنے بھائی ملک احمد صاحب سے پوچھوں گا، بھائی جان ٹھنڈی زبان استعمال کر لینے سے اور میٹھا چہرہ سامنے لے آنے سے آپ اپنی پارٹی کے اس منفی چہرے کو نہیں چھپا سکتے کہ جو پچھلے 40 سال سے پاکستان کے اندر مشہور ہے. پچھلے 40 سال سے اس پاکستان کی سیاست میں مخالف کی ماں بہن بیٹی کی عزت کے اوپر کو اچھالنا، مخالفین کی ذاتی زندگیوں میں جھانکنا، مخالف لیڈر کی ذاتی زندگی کے جو ہے وہ پہلوؤں کو اجاگر کر صرف اور صرف آل شریف، نون لیگ اور ان کے حواریوں کا جناب یہ ڈسٹنکشن ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہے. اور میں چیلنج دے کے کہتا ہوں، چیلنج دے کے، پچھلے 4.5 مہینے جب سے حکومت بنی ہے، میرا، فواد چوئی صاحب کا یا شیخ رشید صاحب کا یا کسی بھی اور ہمارے وزیر مراد سعید صاحب کا، فیصل واڑا صاحب کا، کسی ایک کا کوئی ایک سیکنڈ کا کلپ دکھا دے جو کسی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے مخالفین کی اور ان کی گھریلو خواتین کے حوالے ایک لفظ ہم نے بولا ہو، ایک لفظ بولا ہو، کوئی، میں چیلنج دے رہا ہوں. تو جناب ملک احمد صاحب، آپ اپنی لیڈرشپ کی کرپشن کو، ان کی بددیانتی کو، ان کی ملک اور قوم سے بے وفائی کو، ان کی ملک اور قوم کے پیسے کو لوٹنے کو، ان کی پاکستان کی غریب عکسوں کے پیسے کو جناب دونوں ہاتھوں سے صاف کرنے کے رویے کو، اور پھر اس کے اوپر جب ان کا احتساب ایک غیر جانبدار ادارے کر رہے ہیں تو اس کا غم اور غصہ ہمارے پہ نکالنے کی ناکام کوشش نہ کریں. پہلی چیز. دوسری چیز، حمزہ شہباز صاحب نے فیکٹس اینڈ فگرز دیے. میں آج اس میڈیا بریفنگ کے ذریعے سے بڑی امپورٹنٹ بات کروں گا. بڑی سازش کے تحت اور بڑی پلاننگ کے تحت افواہیں اور فیک نیوز جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف پھیلائی جا رہی ہیں. پہلی جناب فیک نیوز چلائی گئی آج سے 7-8 دن پہلے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو ایک لیٹر لکھ دیا کہ جناب پی ٹی آئی کے مرکزی تنظیم کے جناب 18 کے قریب فیک اکاؤنٹس ہیں. وہ بعد میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیٹاگوریکلی اس کو نیگلیکٹ کر دیا کہ ہم نے ایسا کوئی الیکشن کمیشن کو لیٹر نہیں لکھا. پھر وہ خبر دب گئی. پھر اس کے بعد خبر پچھلے 3 دنوں سے آپ میرے حوالے سے سن رہے ہیں، لیکن آج اللہ پاک کے کرم سے میں آپ کے سامنے وزیر اطلاعات و ثقافت کی حیثیت سے آپ کے سامنے بریفنگ دے رہا ہوں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اور آسمانوں پہ بیٹھنے والا عزت اور ذلت کے فیصلے اعمال کی بنیاد پہ نہیں کرتا، نیتوں کی بنیاد پہ کرتا ہے. ایک تو جناب فیک نیوز کے حوالے سے آل شریف اور آل زرداری بڑی پلاننگ کے ساتھ ہماری حکومت اور حکومتی وزراء کے حوالے سے وہ ایک کمپین چلا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل مذمت ہے اور اس قسم کی کمپین سے جو ہے وہ کچھ حاصل نہیں ہونے والا. اور آخری چیز میں جو آپ کے سامنے رکھوں گا، ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے. آج کے بعد میں آپ کے سامنے ایک نیا اعلان کرنے لگا ہوں. انشاءاللہ آپ کے سامنے ریگولر آ کے ان کے جھوٹ اور فریب اور فراڈ کو بھی تو ہم بے نقاب کریں گے، لیکن میں آپ کے سامنے اب پرفارمنس بھی جو ہے وہ اپنی پنجاب حکومت کی ہر میڈیا بریفنگ کے اندر رکھنا شروع کروں گا. اب آپ کے سامنے ہے کہ رائٹ ٹو پبلک سروس بل پنجاب کے اندر پاس ہوا اور پہلی دفعہ ہوا، اور یہ کے پی کے اندر ہم نے روایت ڈالی تھی کہ عوام کو یہ ہمت، یہ جرت، یہ حوصلہ، یہ قانونی اختیار دیا جائے کہ وہ کسی صوبائی آفس کے اندر جائیں تو ایک پری ڈیفائنڈ ٹائم پیریڈ کے اندر وہ ملازم، چاہے وہ گریڈ 20 کا ہے یا گریڈ ہے، وہ ایک عام شہری کو سروس دینے کا پابند ہوگا. پٹوار ہو، تحصیل ہو، واسطہ ہو، تعلیم ہو، صحت ہو، کوئی شعبہ بھی ہو. تو اللہ پاک کے کرم سے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں، سردار عثمان بزدار صاحب کی ایک فکرہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز کے مصداق، یہ ڈسٹنکشن پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت اور سردار بزدار صاحب کو حاصل ہوئی.
کہ ہم نے عوام دوست یہ والا بل لے کر آئے ہیں جو پاس ہو گیا اور انشاءاللہ وہ امپلیمنٹیشن موڈ میں جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ کو اسی ہفتے مزید ایسے عوامی قوانین کے پاس ہونے کی خوشخبری ملے گی. اور پھر یہ ہماری پی ٹی آئی پنجاب کی حکومت ہے سردار عثمان بزدار صاحب کی کہ پہلے 4.5 مہینوں صنعتی پالیسی ہم نے منظور کی, زرعی پالیسی ہم نے منظور کی, لیبر پالیسی ہم نے منظور کی, کلچر پالیسی جو ہے وہ سی ایم صاحب کے سیکریٹریٹ پہنچ گیا, وہ وزارت سے منظور ہو کے چلے گیا, وہ ہم نے منظور کی. ہم نے کام کیا ہے, ہم نے چھلاوے کی طرح اچھل کود نہیں دکھائی, ہم نے ڈرامے بازی نہیں کی. سردار عثمان بزدار صاحب انتہائی تحمل سے, برداشت سے, متانت سے اپنی باقی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر یہاں پر ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں. دوسری اور آخری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے پچھلے 40 سال کرپشن کی ہے, بددیانتی ہے, اب احتساب کے ادارے ان سے حساب کتاب تو کریں گے, ان سے پوچھیں گے, عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا, احتسابی اداروں کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر آج فیاض الحسن چوہان کلچر اور انفارمیشن منسٹری کے اندر کرپشن کرے گا تو یا حکومت کے درمیان یا حکومت جانے کے بعد اس کو پیش ہونا پڑے گا نیب کی عدالتوں کے بھی, سپریم کورٹ کے سامنے بھی اور لوور کورٹس کے سامنے بھی. اگر اتنا زیادہ خیال ہے کہ ہمیں عدالتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے تو جب آپ اقتدار میں ہوں پھر اس وقت آپ فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو مال فنکشننگ مت کریں. اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملک اور قوم کا پیسہ ہے اور یہ ملک اور قوم کی امانت ہے یہ والا عہدہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 40 سالوں میں نون لیگ, پیپلز پارٹی, آل شریف اور آل زرداری نے اس رویے کو پیچھے رکھا اور اپنے خاندان کو اور اپنی ذات کو اور اپنے بینک بیلنس کو اور اپنی دولت کو جو ہے وہ مقدم رکھا, جس کی وجہ سے اب ان کو نیب کا اور عدالتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور غم اور غصہ وہ ہمارے پہ آ کے اتار رہے ہیں. اچھا چوہان صاحب یہ کہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, پہلے جو ہے وہ مسیح نواز کی جانب سے عمران خان پہ ہیلی کاپٹر کیس نیب کے بارے میں کہا جاتا تھا, پھر آج کل جو ہے وہ علیمہ خان کی جائیداد جو ہے وہ زبان زد عام میں کہیں گے اس کے بارے میں. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ علیمہ خان صاحبہ کا کیس بھی آل شریف اور آل زرداری کے لیے مشعل راہ ہے. اگر اس سے کچھ سمجھ سکیں, اگر کچھ سیکھ سکیں. پچھلے 3 سالوں سے کم از کم 14 وکلاء 2.5 ارب روپیہ خواجہ حارث صاحب لے چکے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 2.5 ارب روپیہ آل شریف سے صرف وکالت کی فیس 2.5 ارب روپیہ. تو جناب والا جو اربوں روپے انہوں نے دے کے 14 وکیل چینج کیے, حاصل وصول کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی پلاسٹک کا. ایک سنگل ڈاکومنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پاناما ایشو میں نہیں پیش کر سکے. یہی کیس عمران خان صاحب کے اوپر بھی آیا تھا. عمران خان صاحب نے 76 ڈاکومنٹس, 76 ووچرز, 76 بینک سٹیٹمنٹس, 76 بینک کے ڈاکومنٹس وہ عدالت کے سامنے رکھ دیے تھے. اور 40 سال اور 45 سال جب وہ کاؤنٹی کھیلا کرتے تھے اور کرکٹ کھیلا کرتے تھے, اس دور میں جو بینک بند بھی ہو گئے تھے لندن کے اندر, ان کے ڈاکومنٹ نکال کے پیش کر دیے. تبھی تو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین قرار دیا تھا, ویسے تو نہیں قرار دیا تھا, اور تبھی وہاں سے وہ بری ہوئے تھے. اس میں بھی انہوں نے ایک سنگل ڈاکومنٹ پیش نہیں کیا. اب علیمہ خان صاحب کے کیس کے اندر بھی علیمہ خان صاحبہ پہلے پیش ہوئی, انہوں نے اپنی ساری ڈیٹیل منی ٹریل کاروبار جو ہے وہ اپنی جناب جائیداد کی تفصیل سپریم کورٹ کے سامنے لے کر دی, پیش کر دی. ابھی جب پیش ہوئی ہیں انہوں نے ساری ڈیٹیل بتا دی کہ 20 سال سے ٹیکسٹائل کا بزنس کر رہے ہیں, وراثتی جو ہے وہ جائیداد اور کاروبار ہے, اس کے علاوہ میرا اپنا اور میرے جنا وہ خاوند کا جو کاروبار ہے. ساری ڈیٹیل اور منی ٹریل پیش کی ڈاکومنٹس کے ساتھ. جو ایک چھوٹی سی غلطی ان سے ہوئی اس کی بھی جو قانون کے مطابق, اب کوئی جائیداد اگر کوئی نہیں ڈکلیئر کرتا تو الیکشن کمیشن کے اندر اگر اس کو جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا تو وہ نااہلی ہوتی ہے. لیکن علیمہ صاحبہ کا تو الیکشن کمیشن سے نہ وہ الیکشن کبھی لڑی ہے, نہ لڑنا ہے, نہ آئندہ لڑیں گی. اگر ایف بی آر کے اندر ڈکلیئر نہ کیا جائے تو اس کی سزا جرمانہ ہوتا ہے. تو یہ ان کی کم از کم ایک گڈ ول تھی کہ اگر کوئی ایک چھوٹی موٹی غلطی ہوئی بھی, جو ہم جیسے تمام شہریوں کی جو ہے نا ہر ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے, تو اس کا ریاست کے سامنے سبلم ہو کے ریاستی اداروں کے سامنے سبمٹ اپنے آپ کو پیش کیا جاتا ہے, اور پھر ریاستی ادارے جو اس کے اوپر پینلائز کرتے ہیں, پینلٹی لگاتے ہیں, اس کو وہ اوبے کرتے ہیں. لیکن یہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے کہ مزداق ابھی تک آل شریف اور آل زرداری ایک ٹیڈی پیسہ نہ تو دینے کو تیار ہے اور نہ کوئی ڈاکومنٹ دینے کو تیار ہے. تو میں سمجھتا ہوں علیمہ خان صاحبہ کی صورت میں آل شریف کے لیے, حمزہ شہباز صاحب کے لیے, خواجہ سعد رفیق صاحب کے لیے, آل زرداری کے لیے ایک جو ہے وہ سبق ہے
کہ اگر آپ اپنے کلیئر کرنا چاہتے ہو تو کم از کم کوئی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. آپ کا تعلق ایک مذہبی جماعت سے بھی پہلے رہا. آپ نے ابھی صادق اور امین کی بات کی. آپ کو بہتر طریقے سے پتا ہوگا کہ صادق اور امین صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا. آپ کا جو آرٹیکل 62(1)(f) ہے اس میں بھی صرف آنیسٹ کا لفظ ہے, صادق کا لفظ نہیں, صادق کا لفظ نہیں ہے, امین کا لفظ ہے. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ نے اگر عمران خان صاحب یا کسی سیاستدان کو صادق اور امین کہہ دیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اس لا کی وائلیشن ہی ہے جو کہ اس میں کانسٹیٹیوشن میں ہے ہی نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے سوال ایسا سینسٹیو پوچھا ہے کہ اس میں آپ بھی پھنس جائیں گے, میں بھی پھنس جاؤں گا. یہ آپ سپریم کورٹ سے آپ دائر کریں ایک ریٹ اور ان سے پوچھیں. ہاں جی, آپ کے بارے میں اکثر خبریں آ رہی ہیں ٹی وی پہ, آپ نے اس کی وضاحت بھی کی کہ آپ موجود ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, تو جہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں, جو لوگ یہ خبریں چلا رہے ہیں, کیا اس کے خلاف بھی آپ کوئی ایکشن لیں گے یا کوئی نوٹس؟ دیکھو بات یہ ہے 4 مہینے ہو گئے ہیں مجھے وزیر اطلاعات بنے اور کم از کم 7ویں دفعہ یہ کمپین چلی ہے. پہلے ہفتے سے سٹارٹ ہوئی تھی اور ابھی تک 7ویں دفعہ یہ کمپین چلی ہے. فیاض چوہان تبدیل ہو رہا ہے. اصل مسئلہ ہے کہ آل شریف, آل زرداری, آپ لوگ تو جو ہے نا, ہم تو دوست ہیں نا, بھائی ہیں, فیملی میں بنے ہوئے ہیں. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میرے حوالے سے ان میرے شریکوں کی جو ہے نا کیا معاملات ہیں اور کیا خیالات ہیں, کیا پریشانیاں اور کیا مجبوریاں ہیں. پچھلے 40 سال سے عارف صاحب کہ آپ کو خواجہ حارث کا پتہ ہے انہوں نے کتنے پیسے لیے, ریال تارپور کی بنی ڈیل کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن ہے. لیاقت جتوئی چلے گئے ہیں, ECL میں نام تھا, نیب کو پتہ نہیں ہے, تو آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے ان کی, وہ کیسے؟ دیکھیں بات یہ ہے, مجھے اب ان کا علم نہیں ہے. نیب ایک آزاد ادارہ ہے, امپارشل ہے. بڑی دفعہ 20 دفعہ میں اور میرے حکومتی نمائندے بھی, تجزیہ نگار بھی پچھلے 4.5 مہینوں میں بتا چکے ہیں کہ جناب والا ہم نے تو چیئرمین سے لے کے نائب قاصد تک نیب کا ایک بندہ بھی بھرتی نہیں کروایا. یہ سارے کے سارے شاہد خاقان عباسی صاحب ایز وزیر اعظم اور خورشید شاہ صاحب ایز وزیر قائد حزب اختلاف, انہوں نے مل کے اس کو جو ہے وہ ادارے کو جو ہے وہ نامینیٹ کیا اور اس کو جو ہے نا کنسٹرکٹ کیا. ہمارا تو اس پہ ہاتھ ہی کوئی نہیں ہے. اب جب وہ کام کرنے چلے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ گلا شکوہ کرتے ہیں. لیاقت جتوئی کا فرار کس کی نااہلی ہے؟ نیب کی, حکومت کی, وزارت داخلہ کی, سول ایویشن کی, کس کی نااہلی ہے؟ دیکھو اگر تو لیاقت جتوئی صاحب یہاں سے گئے ہیں تو اس پہ جو ادار ہے اس کو واقعی اس کو مورد الزام بھی ٹھہرانا چاہیے اور ان کو عدالتوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. چلو, وزیر داخلہ جو ہے, وزارت داخلہ کا چارج جو ہے پرائم منسٹر کے پاس ہے اور وزارت داخلہ ہی ECL میں نام ڈال دی. آپ نے کہا کہ جو نااہلی ہے ان کو ذمہ دار کر, آپ کا مطلب پرائم منسٹر کو اس کا جواب دہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, سر وہ وزیر داخلہ بھی ہیں, میں سر بتا رہا ہوں نا.